میں آپ کو پہلے تو آپ نے پارا چنار کی بات کی، بہت ہی افسوسناک واقعہ بھی ہے. ہم نے خود گورنر کے پی کے نے اپروچ کیا تھا اور ہم ریڈ کراس کے ذریعے وہاں پہ حکومت سندھ جو ضروری خوراک یا دواؤں کی بات ہے وہ ادھر پہنچانے کے لیے ہم تھرو گورنر کے پی کی کوشش کر رہے ہیں. میری تو حکومت خیبر پختونخوا سے ہی درخواست ہوگی کہ وہاں راستے کھلائیں. جو وہاں پہ ایک ہیومن ٹریجڈی اس وقت انفولڈ ہوئی بھی ہے اس کو ایڈریس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ درخواست ہوگی کہ اس کا حل پارا چنار میں ہی ہے، اس کا حل کراچی یا سکھر میں روڈ بند کرنے سے نہیں ہے. ہاں میں نے کل بھی ناصر شاہ صاحب سے کہا تھا، انہوں نے ان سے بات کی تھی، ہم نے کہا کہ ہم خود آپ کے ساتھ پرامن احتجاج میں شرکت کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے جو پارا چنار میں اس وقت ہو رہا ہے. لیکن آپ کسی اور کو تکلیف نہ دیں، اور میں یہی درخواست کروں گا کہ جہاں پہ بھی اگر کہیں پہ پرامن احتجاج کرتے ہیں جہاں پہ ٹریفک کو لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ ایسے کنٹینیو رہا تو پھر حکومت کو پہلے تو ہم ان سے بات کر رہے ہیں، وہ بات کرنی پڑے گی، نہیں تو لوگوں کو تکلیف اگر ہوتی ہے تو لوگوں کی تکلیف دور کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے. کہ ایک بات مسلسل کہی جا رہی ہے اور بڑے پیمانے پر کہی جا رہی ہے، یہ زمین کا تنازعہ ہے اور کچھ ایک بات ٹھیک ہے، لہذا اس کو سیکریٹریٹ مسئلہ نہ بنایا جائے، پورے پاکستان میں اس کو نہ اٹھایا جائے. یہ سب سے اہم بات جو آ جائے گی. برادران عزیز، پورا پاکستان پوری ملت گواہ ہے کہ ہمیں بتائے کہ سیکریٹریٹ مسئلہ کس نے بنایا. ہم تو پہلے دن سے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ سنی جھگڑا نہیں ہے بھائی. ہمارے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ سیکریٹریٹ جھگڑا نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں سیکریٹریٹ جھگڑا نہیں ہے. اس لیے یہاں پہ ہمارے سنی بھائی آ رہے ہیں، ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہم کب کہہ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کون اس کو سیکریٹریٹ بنا رہا ہے. ہم جو بھی بات کریں گے، یہ میڈیا میں ہماری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ ہم حجت تمام کر رہے ہیں تاکہ سچ بات ریکارڈ ہو جائے. اگر یہ صرف زمین کا تنازعہ ہے، صرف زمین کا، تو مجھے بتائیں کہ پورے پاکستان میں کراچی سے لے کے اس کونے تک ہزاروں کے جلسے ہوتے ہیں. ان جلسوں میں لوگوں کو جہاد کی دعوت دی جاتی ہے، پارا چنار پہ چڑھائی کی دعوت دی جاتی ہے. وہاں جلسے ہوتی ہیں، کلپیں پوری دنیا میں پتہ نہیں ذمہ داروں تک پہنچے کہ نہیں پہنچی، ہم پہنچا دیں گے. اگر وہ کہیں ان کے بعد نہیں آئی تقریریں، ہم پہنچا دیتے ہیں وہ تقریریں. وہاں تقریریں ہو رہی ہیں، قبائل کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکریٹریٹ مسئلہ نہیں ہے، زمین کا ہے، تو پھر یہ سب کیا ہے کہ وہ سب اکٹھا ہوتے ہیں، قبائل کو اکٹھا کیا جاتا ہے، انہیں کفر و اسلام کی جنگ بتا کر حملے کے لیے اکسایا جاتا ہے کہ تمہارا جہاد ہے. بڑے بڑے رہنما کھڑے ہو کر جلسوں میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، تقریروں میں کہہ رہے ہیں کہ غزہ نہیں، پارا چنار چلو حملہ کرنے کے لیے، فلسطین نہیں، پارا چنار چلو. تو بھائی سیکریٹریٹ کون بنا رہا ہے اس کو؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ سیکریٹریٹ ہے؟ زمینوں پہ قبضے کی تاریخ تو بڑی طویل ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. کس نے لا کے مہاجرین کو وہاں بٹھایا؟ کس نے وہاں کے مقامی لوگوں کی زمینوں پر قبضے کروائے؟ تو عزیز، اتنا دنیا وسیع ہو چکی، سب چیزیں لوگوں کے سامنے آیا ہیں. ہم پھر کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، ہم تو خود کہہ رہے ہیں بھائی کہ شیعہ سنی جھگڑا نہیں ہے، بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو کر رہے ہیں آپ ان کو جانتے ہیں، ان کی نشاندہی آپ نہیں کرتے، ہمارے پیچھے آپ پڑ جاتے ہیں. تو ہم پھر عرض کر رہے ہیں کہ اگر یہ زمین کا مسئلہ ہے تو پکڑے نا ان لوگوں کو جو جہاد کی دعوتیں دے رہے ہیں، جو تکبیریں پڑھ کر لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. اللہ کے بندو، باہر سے خود بقول ان کے اہل سنت وہاں کہتے ہیں کہ بھائی یہ باہر سے لوگ لائے جاتے ہیں، باڑے کاٹ کے آتے ہیں، آ جاتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے جیسے آ جاتے ہیں، باہر سے جہادی آ جاتے ہیں، سب کر لیتے ہیں. ایک ساتھ جو ہے وہ کھلنے کا نام نہیں لیتی، سارا ملبہ ان کے اوپر بچھانے کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. اب ایک شرط رکھی گئی، میں بہت دیکھیے احترام سے بات کر رہا ہوں تاکہ میری بات پہنچ جائے ذمہ داران تک. مجھ پہ بہت یہ الزام ہے کہ میں جذباتی ہو جاتا ہوں، میں آج کی پریس کانفرنس میں بالکل بھی جذباتی نہیں ہوں گا. دیکھیے ہمارے محترم، اب میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، محترم اسپوک مین سرحد کے حکومت کے جناب بیرسٹر سیف صاحب مذاق کرتے ہیں، تماشا کرتے ہیں. آپ کتنے ذمہ دار لوگ ہیں اور آپ کی کیا باتیں کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم 1 گھنٹے میں کھول دیں گے راستہ، یہ اسلحہ رکھ دیں. 2 باتیں آپ نے ایک ساتھ کر دی عجیب و غریب. ایک تو آپ نے یہ بھی پوری دنیا کو بتا دیا کہ راستہ کھولنا آپ کے ہاتھ میں، جب چاہیں گے کھول دیں گے، جب چاہیں گے بند کر دیں گے. یا پتہ نہیں کس کے کہنے پہ آپ کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے وہاں کے حالات دیکھیں. آپ جب خود گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے پیچھے تو آگے پیچھے پلٹن ہے. سیکورٹی گارڈز کی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کے ساتھ تو لشکر چل رہے ہیں بھائی. آپ کا وزیر اعلیٰ ہو یا آپ کا وزیر ہو یا آپ کا سردار ہو، معاملے جو بھی ہو، اس کے ساتھ تو لشکر جا رہے ہیں وہاں پہ.
مجھے یہ بتائیے کہ کراچی شہر، اس کراچی شہر میں آج لوگ مجبور ہو گئے اسلحہ رکھنے پہ. جب ان کی تحفظ نہیں کریں گے بھائی، تحفظ نہیں ہوگا، وہ روزانہ صبح شام لٹیں گے، لٹ رہے ہیں نا، موبائل چھین رہے ہیں، اور آپ خبریں سنتے ہیں کہ جناب جس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے وہ لڑتا ہے، وہ اپنا دفاع کرتا ہے. تو بھائی معذرت کے ساتھ آپ صورتحال تو دیکھیے، وہاں تو چھوڑیے، یہاں دیکھ لیجیے، شہروں میں دیکھ لیجیے سیکورٹی کی صورتحال کیا ہے. اور وہ علاقہ جو 3 طرف سے افغانستان میں گھرا ہوا ہے بھائی، جہاں پہ حملے مسلسل رہے، خوست، ننگرہار، پکیتیا، 3 صوبوں کے درمیان مسلح سے، اس کا ایک حصہ پاکستان کی طرف ہے، 3 حصوں سے وہاں گھرا ہوا ہے. آپ ان سے کہہ رہے ہیں اسلحہ رکھ دیں، کیا مطلب؟ یعنی آپ ہاتھ پیر باندھ کے بھیڑیوں کے آگے ڈال دو. اس پوری علاقے کی آپ صورتحال سمجھے تو دیکھیں تو صحیح. یہ وہی 12 چنار کے بیچارے مظلوم لوگ ہیں کہ جنہوں نے کتنی بار اس بارڈر کا دفاع کیا ہے، خود فوج کے بغیر دفاع کیا ہے بھائی، پاکستان کا دفاع کیا ہے. ایسا نہیں کریں. یعنی ایک غیر معقول بات کہ جو چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہو، اندرونی اور بیرونی، اس کو آپ کہہ رہے ہیں تم اسلحہ رکھ دو. یہ کس کا مطالبہ؟ یہ ہمیں آپ کا مطالبہ تو نہیں لگتا. یہ تو ہمیں مطالبہ لگتا ہے کہ جو ان کے دشمن ہیں، کہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس اسلحہ نہ ہو، پھر ان کے اوپر ٹوٹ پڑو، ان کو ختم کر دو. اچھا جناب، یہ تو ہم نے بات بتائی کہ زمین کا تنازع ہے. تو بھائی دیکھو نا، کس کے زمین کے تنازع کو سیکریٹریٹ کون بنا رہا ہے؟ ہم تو نہیں بنا رہے. ہم تو اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں. علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب وہاں گئے تھے نا، تو سنیوں نے بھی ان کا استقبال کیا تھا، اہل سنت بھائیوں نے بھی ان کا استقبال کیا تھا. ہم نے یہاں سے بیٹھ کے کوئی ایک دن بتا دے، چوتھا دن ہے کوئی اہل سنت کے خلاف بات کی. ہم نے کب بات کی بھائی؟ ہم کب کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ افکار عمومی کا رخ موڑ رہے ہیں. آپ چینلز پہ بیٹھ کے لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو دھرنے والے بیٹھے یہ سیکریٹریٹ باتیں کر رہے ہیں، انہی نے مسئلہ بنایا ہے. نہیں، ہم نے تو نہیں بنایا، نہ ہم بنا رہے ہیں مسئلہ. بھائی آپ زبردستی لوگوں کے دماغوں میں یہ بات کیوں ڈال رہے ہیں؟ اور جو بنا رہا ہے اس کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کرتے. جس کی کلپیں موجود ہیں، جن کی تقریریں موجود ہیں، جن کے جلسے موجود ہیں، ان کی طرف سے آپ نے آنکھیں. اور پھر ایک محترم شخصیت ہمارے، ہم تو ان کو سید صاحب ہیں، ہم تو ان کو بڑے احترام سے ان کا نام لے رہے ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ کے جناب سید مراد علی شاہ صاحب. میں نے عرض کیا کہ مجھ پہ الزام ہے، بہت جذبات میں بہ جاتا ہوں، کچھ کہہ جاتا ہوں. میں کچھ نہیں کہوں گا آج، میں بہت احترام سے باتیں کر رہا ہوں تاکہ میرے آرگومنٹ آپ کے پاس ریکارڈ پہ آ جائیں. نشر تو ہو جائیں گے لیکن ریکارڈ پہ آ جائیں. برادر بزرگوار، محترم شاہ صاحب، محترم سید صاحب، آپ سے اس جملے کی امید نہیں تھی، توقع نہیں تھی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ 12 چنار کا مسئلہ ہے، وہاں حل ہوگا، یہاں نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھ رہا ہوں. آپ آج گڑی خدا بخش میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی منا رہے ہیں، سارے پیپلز پارٹی والے سندھ سے، پاکستان سے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ سب کریں. میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، اتنی جلدی تو نہیں بھولتے نا لوگ. بی بی کی شہادت کہاں ہوئی تھی؟ دنیا جانتی ہے نا کہاں ہوئی تھی؟ پنڈی میں ہوئی تھی نا بھائی. پنڈی میں لیاقت باغ میں ان کی شہادت ہوئی. کراچی پورا جلا دیا گیا، کراچی سمیت پورے سندھ میں ریلوے لائنیں، ٹریک اکھاڑ دیے گئے، سگنل تباہ کر دیے گئے، مہینوں تک وہ سسٹم صحیح نہیں ہو سکا. تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ شہادت وہاں ہوئی تھی، یہاں یہ سب کیوں؟ اور وہاں کچھ نہیں ہوا، اس صوبے میں کچھ نہیں ہوا، سارا کچھ یہاں ہوا. دیکھیے ایسی باتیں نہ کیجیے کہ جس کا آپ کے پاس بھی جواب نہیں ہوگا. کہ کیس کہیں اب کشمیر کا مسئلہ کشمیر میں حل کرو بھائی، غزہ کا مسئلہ غزہ میں حل کرو. یا آپ سے شاہ صاحب، آپ سے توقع نہیں. ہم حسین کا غم مناتے، چھوڑو کربلا میں ہو گئی بات، ہو گئی، یا کیسا نہیں. مظلوم کی حمایت، مظلوم کی بات کیجیے، آپ مظلوم کی بات کیجیے، ایسا نہ کیجیے، علاقائی اس میں تقسیم نہ کیجیے. پھر کل آپ کے لیے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائے گا کہ بھئی ان کا مسئلہ یہ خود ہی حل کریں، ہمارا کائے کا مسئلہ. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ آئیے شاہ صاحب تھوڑا سا اپنے بیان پہ غور کر لیجیے گا. ہمارے زخموں پہ اگر آپ مرہم نہیں رکھ سکتے نا تو دیکھیے پلیز نمک نہ چھڑکیے، ہمارے زخموں پہ ہمیں اذیت نہ دیجیے، ایسی بات نہ کیجیے. ہمیں آپ سے امید نہیں ہے. میں نے کہا بہت احترام ہے آپ، کیونکہ آپ شاہ صاحب ہیں، آپ سید صاحب، ہمیں احترام کرتے ہیں آپ کا. میرا پیغام انشاءاللہ دیکھیے میں نے بہت پیار سے دیا، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، میں نے آپ کی شان میں گستاخی بھی نہیں کی. کیونکہ آج میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغامات آپ تک پہنچ جائیں کہ یہ ایک اتنی بڑی شخصیت سے اس بیان کی توقع نہیں ہو سکتی تو کہے کہ یہ وہاں کا مسئلہ ہے وہیں ہوگا، یہاں پہ بات کرنے کو فائدہ. یہ تو پھر بات پتہ نہیں کہاں تک جائے گی. اچھا اب آئیے دھرنوں کی طرف آتے. پریشانی یہ ہے کہ دھرنے ہو گئے، شہر بند ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں. ریکارڈ درست کیجیے. ابھی پچھلے مہینے اسلام آباد میں ایک جلسے یا جلوس یا جس کو بھی روکنے کے لیے، احتجاج کو روکنے کے لیے پورا پاکستان بند کیا حکومت نے خود، اور پنجاب خاص طور پہ، کیونکہ میں خود پھنسا. ایک رات میں نے گزاری ہے سڑک کے اوپر، 2 راتیں کہیں چکوال میں جا کے، 2 راتیں جیلوں میں، کیونکہ پورا پنجاب سیل 1 ہفتے تک. ریکارڈ پہ یہ بات. یہ کس نے بند کیا تھا؟ ہم نے بند کیا تھا.
हुकूमत ने अपने फायदे के लिए 5 दिन 1 हफ्ते पूरा पंजाब सील, स्कूटर नहीं गुजर सकती थी दरियाई झेलों के ऊपर। जब मैं फंसा हूं 3 दिन के बाद 2 दिन वहां मुझे रुकना पड़ा, पैदल भी नहीं जा सकता था बंदा। हुकूमत खुद 1 हफ्ते तक सील कर देती है पूरे मुल्क को एक एहतिजाज को अपने खिलाफ रोकने के लिए। तो गलत था, सही, हमें उससे कोई बहस नहीं। ऐसी बातें ना कीजिए। कल आप लॉन्ग मार्च कर रहे थे पूरा पाकिस्तान, बोलते थे इस्लामाबाद, धरने दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो ये तो नहीं होती कि आप जो करें वो तो सही है, दूसरा मजलूम अपने ऊपर जुल्म जो हो रहा है वो बयान करने की दुनिया में बैठे तो वो गलत है। जहां हुकूमतें खुद ये कर रही हो, शहर बंद रही हो, बंद कर रही हो, पूरा मुल्क बंद कर रहे हो, सड़कें बंद कर रहे हो, पुल बंद कर रहे हो, दरिया बंद कर दिए थे, सारे पुल बंद कर दिए थे। जेलम चनाब, मैं तो ऐनी शाहिद हूं ना, क्योंकि मुझ पर गुजरी है। मैंने 5 रातें किस तरह गुजारी है रास्तों में वो मैं जानता हूँ। 5 रातों तक मैं फंसा रहा हूँ। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता खुलने शुरू हुए थे रास्ते। तो देखिए, ऐसी बातें ना कीजिए। यानी सबोताश करने के लिए अब मीडिया का सहारा लिया जा रहा है और मीडिया के जरिए मुसलसल ऐसी बातें की जा रही हैं ताकि धरनों को सबोताश किया जाए और जो सिंपैथीज, वो जो लोगों की हमदर्दियां आ रही है हमारे साथ, उन हमदर्दियों को डैमेज किया जाए, उन हमदर्दियों को खत्म कर दिया जाए। ये ना कीजिए हमारे साथ। पुरअमन लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम यहाँ देखिए नुमाइश पे बैठे एक सड़क पे, चारों तरफ ट्रैफिक चल रहा है, मेरे दाएं तरफ पूरा दुकानें बाजार सब खुला हुआ है। हमने बंद किया कुछ? हमने तो ये भी नहीं किया। वो दुकानदार इत्मीनान से बैठे हुए, लोग इत्मीनान से रहे, चारों तरफ हमारे ट्रैफिक चल रहा है, हम खुद इन चीजों का ख्याल कर रहे हैं। अब ये और बात है कि इन पुरअमन धरनों को सबोताश करने के लिए आप जानते हैं क्या किया जाता है, घाटा बरदारों को किस तरह से भेजा जाता है जहां भी फसाद। तो फिर मालूम है हमें कि वो सारा इल्जाम हम पे डाल दिया जाएगा, वो सारा इल्जाम हम पर लाद के, हमें FIR डाल के इन लोगों ने कराया, इन लोगों ने कराया। हमें सब 77 साल हो गए भाई, ये सब देखते हुए कारोबार आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। हम हर चीज के लिए तैयार है भाई, लेकिन मजलूमों की हिमायत नहीं छोड़ेंगे। हम फिर आपसे एक बार कहते हैं, ये धरने खत्म हो जाएंगे जैसे ही पारा चनार के लोग उठेंगे। इससे पहले भी हमने धरने दिए, आप जानते हैं, कोयटा के मसले पर दिया था, 10 कोयटा के लोग उठे, हम भी उठ गए, बात खत्म हो गई। इसी पारा चनार में जब यौमुल कुद्स रमजान में वो ब्लास्ट हुआ था, यहाँ हमने धरना दिया था, पारा चनार के लोग उठ गए, हम भी उठ गए। कितनी देर लगती है आपको? आप हुकूमत है यार, क्या इतने कमजोर हैं आप? KPK की हुकूमत एक तरफ गई, भाड़ में गई। हम तो खुद आप जा रहे हैं कि 5-6 दिन से उनको कितना बुरा भला कह रहे हैं, वो गुंडापुर हो या बैरिस्टर यूसुफ हो, सबको कह रहे हैं। लेकिन मुझे इंसाफ से बताइए, क्या वजीर आजम जो है, हमारे वजीर आजम, मोहतरम वजीर आजम, एहतराम से नाम ले रहा हूं अब तो मैं, मोहतरम वजीर आजम, क्या सिर्फ इस्लामाबाद के वजीर आजम या सिर्फ लाहौर के वजीर आजम हैं? क्या वो पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम ने? क्या पारा चनार पाकिस्तान में नहीं? तो ये कह के कि ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी, मतलब आग लग जाए पूरे मुल्क में हो जाए तब नहीं, हमारा काम नहीं, सूबे का काम है, ये कौन सा तरीका है? क्या मरकज की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? इदारों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? हमारे वजीर दाखिला साहब, वो भी सैयद साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब, भाई आप वजीर दाखिला इस्लामाबाद के खाली आप लाहौर के वजीर दाखिला हैं या पूरे पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं? अगर सूबा काम नहीं कर रहा, ना अहल है, तो आप किस मरज की दवाएं? आप पूरे मुल्क के वजीर दाखिला हैं यार, आपको नहीं जाना चाहिए वहां। ऐसा ना करें, किसी कौम के साथ ऐसा ना करें। हम पर फिरके वारियत का लेवल ना लगाएं, खुदा के लिए ना लगाएं। क्यों आप हमें उस तरफ धकेल रहे हैं? हम आपके सामने हमने सब कुछ खोल के रख दिया कि जो है उनको आप पकड़ नहीं रहे। जो ये सब कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, खिताबात कर रहे हैं, लोगों को जिहाद की दावत दे रहे हैं, पारा चनार पे चढ़ाई की दावत दे रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आते या मालूम नहीं तो और क्या मसले उनके साथ। लिहाजा हमारी दरखास्त है ना करें। ये औरतें बच्चे पूरे पाकिस्तान में जो घरों से निकल के बैठे, इनके दिल जख्मी हैं, मजरूह हैं। मीडिया का सहारा लेके ये खेल ना कीजिए हमारे साथ। मीडिया का सहारा लेके वो ना कीजिए जो आप दूसरी पार्टियों के साथ करते हैं। याद रखिए, ये मिल्लत है, ये मिल्लत, हम सियासी पार्टी नहीं है। 40 साल में रिट नजर आनी चाहिए ना। आप अपनी रिट दिखाइए, आप बताइए कि हाँ आप हुकूमत हैं, आप रिट हैं। जहां आपको करना होता है, आपने देखिए इस्लामाबाद को कैसे कंट्रोल किया कि नहीं किया? आपने रिट दिखाई ना, वहां अपने फोर्सेस के जरिए, अच्छा गलत बुरा मुझे उससे बहस नहीं, लेकिन जहां आपको अपनी रिट दिखानी होती है आप दिखा देते हैं। एक सड़क पे आपकी रिट नहीं कायम हो रही, उसके लिए आप कह रहे हैं ये शर्त रख दो, शराइत रखें। आप ये अपनी आवाम के साथ शराइत रखते हैं यार। यानी वो अजीब है बेचारे, कितने मजलूम लोग हैं, उनके बच्चे दवाओं के बगैर मर रहे हैं, आपको तरस नहीं आ रहा? आपके घरों में बच्चे नहीं है, उनके चूल्हे ठंडे हो गए क्योंकि ईंधन नहीं है, वहां गैस है ना तेल पहुंच रहा है। आपको नजर नहीं आ रहा कि वो आपके पाकिस्तानी है? ये जो आप 1-2 हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं, मसला ये नहीं है भाई। ये तो खुद आपकी कमजोरी जाहिर करती है कि आप रास्ता नहीं खोलने पर कादिर हैं, आप रास्ता नहीं खोल सकते, आप इस तरह भेजेंगे। वहां के लोग भिखारी नहीं है,
وہ کب بھیک مانگ رہے ہیں آپ سے؟ وہ غیور لوگ ہیں، وہ غیرت مند لوگ. وہ ان کی ایک آئینی ڈیمانڈ ہے، ان کا سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ وہ راستہ کھولا جائے، اس راستے کو کھولا جائے. اور وہ ظاہر ہے کہ میڈیا کو پہنچ گئے ہوں گے، جو ان کے مطالبات پارا چنا کے دھرنے والوں نے دیے، ان تک پہنچ گئے ہوں گے میڈیا تک، جو انہوں نے پورا بنا کے رکھا. اس میں آپ دیکھیے کہیں بھی فرقہ واریت کا ذکر نہیں. جہاں انہوں نے مطالبات میں بات کی ہے شیعہ سنی مشترکہ یہ بنایا جائے، مشترکہ یہ کام کیا جائے، مشترکہ کام کیا جائے. تو جو جرگہ جو ہو رہا ہے، ظاہر ہے وہاں جرگہ سسٹم ہے، ہو رہا ہے. ہماری بھی دعا ہے، ہم ہر قسم کا تعاون بھی کرنے کو تیار ہیں. ہمیں اچھا لگ رہا ہے ہم سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے یار؟ نہیں. ہماری بچیاں بیٹھی ہیں، معصوم بچیوں کو لے کے ہماری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے بوڑھے جوان سب بیٹھے ہوئے یہاں پہ. دو باتیں میں آپ سے یہاں سے کر رہا ہوں. ایک تو دیکھیں، یہ ہمیں کچھ محسوس ہو رہا ہے، مشام میں کچھ خوشبو آ رہی ہے. اس طرح کی جو پریس کانفرنس پے در پہ ایک کر رہا ہے، دوسرا کر رہا ہے، تیسرا کر رہا ہے، یہ باقاعدہ ہم پہلے بھی کھیل دیکھ چکے. یہ زمین ہموار کی جگہ، زمین ہموار کرا کے امن پسندوں کو دہشت گرد قرار دو اور پھر ان کے خلاف کارروائی شروع کر دو. کر لو آپ جو کر سکتے ہو کر لو. لیکن یہ یاد رکھنا کہ ہم 1400 سال سے میدان میں ہیں. ہم ہٹنے والے نہیں، ہم ہٹیں گے دوسرے آ جائیں گے. اور یہاں کوئی سیاست نہیں کر رہے ہم نے ہر چیز کو کھول کے رکھ دیا آپ کے سامنے. کوئی سیاست، اللہ گواہ ہمارا، ہم ان کے لیے بیٹھے مظلوموں کے لیے. یہاں کوئی فرقہ واریت کی ایک دن ایک لمحہ یہ صحافی روز آتے بتا دے ہم نے کب بات کی فرقہ واریت کی، بتا دے، کوئی ثابت کر دے نا. کب بات کریں جو آپ بار بار لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال رہے ہیں؟ مناسب نہیں. ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ کیجیے. یہ سب کا ملک ہے، سب اس سے محبت کرتے ہیں. کیوں ایسی جگہ پر لے جاتے ہیں کہ لوگوں میں مایوسی پھیلنے لگے؟ یہ سب پاکستان پر جان دینے والے، جانیں قربان کرنے والے لوگ ہیں یار. زمین سے محبت کرتے ہیں، زمین کے بیٹے ہیں. ہمارا کچھ نہیں ہے بھائی اس ملک کے سوا، کچھ نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کچھ لوگ وہ تو بھاگ جائیں گے ملک باہر، وہ بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ہم نہیں جائیں گے بھائی، ہم کہیں نہیں جاتے، ہم یہی مریں گے، یہی دفن ہوں گے یار. یہی ہماری مٹی ہے، ہمیں کہیں نہیں جانا، ہمارے بچوں کو کہیں پہ جانا ہے. لہٰذا خدا کے لیے کسی قوم کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیجیے جس کو کہا جاتا ہے سوتیلی ماں والا سلوک. ایسا نہ کیجیے. ہر جگہ ہمارے لوگ خدمتیں کر رہے ہیں، خدمات انجام دے رہے ہیں، ہر ادارے میں ہیں، ہر جگہ ہم ساتھ ہیں یار. پھر یہ افکار عمومی کے رخ کو موڑیے مت. یہ کھیل اچھا نہیں ہے، آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، ہمارے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی اچھا نہیں. کیونکہ اب لوگوں میں شعور آ گیا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں باتوں. یہ الزام نہ لگائیے، خدا رہا یہ الزام نہ لگائیے. میں پورے میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ الزام نہ لگائیے. ہم نے ایک دن بھی بات نہیں کی. ہم تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کا سنی بھی مظلوم ہے. ان دہشت گردوں کو قابو کرو جو دہشت گرد جہاد کا نام لے کے چڑھائی کرتے ہیں، جو تقریریں کرتے ہیں، جو جلسے کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اتنی بات کافی ہے آج کے لیے. اگر آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہیں. جی آپ بالکل درست بات کہہ رہے ہیں، اور اس پہ ہم نے کام بھی کیا تھا اور رات کو بھی کھلوا دیا تھا. انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں امید ہے کھل جائے گی. لیکن میں جانتا ہوں کہ الٹرنیٹ راستے سائڈوں سے پہلوان کوٹ سے اور روڈری کالونی وغیرہ سے ان کو دیے گئے ہیں، وہ الٹرنیٹ راستے پہ جا رہے ہیں. لیکن دیکھیے یہی بات آپ دیکھ لیجیے، یہی بات دیکھ لیجیے. میں رات کو بھی میں نے یہی بات کی ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ جب روڈ بند ہوئی اذیت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے. اب آپ سوچیں کہ جن کا ایک ہی راستہ اور 2.5 مہینے ہو گئے، ایک ہی راستہ بند کر دیا. ان کے پاس ان کے بینکوں میں پیسے ختم ہو گئے، مشینوں میں نہیں، کرنسی جا ہی نہیں رہی. وہ پیسے بینک سے نہیں نکال سکتے، بینکوں میں پیسے نہیں ہیں یار. پیٹرول پمپوں پہ پیٹرول ختم، گیس ختم ہو گیا، کوئی چیز وہاں نہیں جا رہی. آٹا نہیں جا رہا، گندم نہیں جا رہا. خیر چلو گندم دو تھوڑی پیدا کر لیتے، خالی آٹا کھاتے رہیں کیا کریں. تو خود سوچنا چاہیے کہ اب ذرا سی دیر میں یہ حل ہوتا ہے تو جن کو مہینوں گزر گئے، جن کی رسائی کسی ایک شہر تک نہیں ہے پاکستان کے کہیں سے بھی، 3 طرف سے ایسی ہوتی کون بنا ہوا ہے، 3 طرف سے افغانستان، سامنے وہ روڈ ہے جو بند ہے. لہذا گزارش ہے ہماری کہ جتنی جلدی یہ مسئلہ ہوگا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جیسے یہ مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ پروردگار عالم. ہم تو دعا بھی کر رہے ہیں اور جا کے لوگوں کو سمجھا بھی رہتے گا. ہم نے مثال دے دی، دیکھیے ہم جہاں پر بیٹھے وہاں ہم نے سب چاروں طرف سے ہمارے راستے کھلے ہیں.